میری ماں بہنوں، یہ راستہ ڈائریکٹ سی جہنم جمع ہے. تورا کوئی نہیں روک، تو جہنم جمس یہ کام کری لیے. اب وہ کام ہے جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہے، وہ ڈائریکٹ جہنم کہاں جائے گی؟ ہاں، اس لیے میری ماں بہنوں، شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا. شوہر راضی رہے گا، اللہ راضی رہے گا. نمازوں کی پابندی کرنی ہے میرے بچوں نوجوانوں. یہ 5 وقت کی نماز ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ توفیق دے، تہجد پڑھ کر دیکھو، اللہ زندگی بدل دے گا. ابھی تو ٹھنڈ کی رات ہے، بڑی رات ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. 3 بجے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ زندگی بدل دے گا، اللہ چہرہ بدل دے گا. الحمدللہ چہرے کے اندر میں اتنی نورانیت اللہ پیدا فرما دے گا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا. کوئی کام نہ بن پاتا ہو، تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مانگو، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی. انشاءاللہ عمل کریں گے. حاضر الحمدللہ. امام صاحب کل سے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے نمازوں کے لیے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ یہ پیغام پہنچانا میرا کام تھا، اللہ ان کو ہدایت دینا تیرا کام ہے. یا اللہ میرے بچوں کے نوجوانوں کے دلوں کو بدل دے. یا اللہ اسے دین کا سپاہی بنا دے. یا اللہ وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں میرے سب نوجوانوں کو یا اللہ خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولا الحمدللہ. مسجد کا جلسہ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. کیا ہے؟ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بہرام ہے؟ بولی جی. ارے کہاں جی بولو نہیں ہو؟ مکہ میں. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ ارے بولو بھائی بکہ، بولو بکہ. بھکا؟ ارے بھکا بگیا نہیں. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرا گھر بناؤ. اچھا جنت سے جنتی پتھر بھی آیا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے. کتنے لوگ دیکھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ارے وہ پتھر کتنے لوگ دیکھیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے نا. الحمدللہ. 4 لاکھ ٹکا خرچہ کیا لگتا ہوں؟ وہ پتھر یہاں جی کہ مکہ میں جی فری میں سب دیکھے تیاری. اس کے لیے عمرہ کیجئے، اس کے لیے حج کیجئے. اللہ نے حج فرض کیا ہے تو 3-3.5 لاکھ روپے بھی خرچ ہو رہے، زیادہ تو خرچ نہیں ہو رہے. الحمدللہ جس کے اوپر میں حج فرض نہیں ہے تو وہ عمرہ کیجئے. الحمدللہ عمرہ میں زیادہ خرچہ نہیں ہے. ابھی 1 لاکھ روپے میں 80,000 میں 90,000 میں عمرہ ہو جا رہا ہے. 80,000 90,000 میں عمرہ ہو جا رہا ہے. کلکتہ میں تو آفر چل رہا ہے، پٹنہ سے آفر چل رہا ہے. 1 سال آپ ابھی پیسہ جمع کر دیے، 1 سال کے بعد 40,000 50,000 میں عمرہ کرائیے. آپ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں. زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں. موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. آمین بولے تھا الحمدللہ.
اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے ابراہیم میرے گھر بناؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو، اور قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کری۔ اے بابو اے بیٹھ جائیے، اس کو سب سے پہلے بیٹھائیے، بیٹھیے، بیٹھ، بچہ ہے۔ اجے ایک وعدہ کرو، جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا نا؟ ارے جائے گا ایک دم دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کی جوڑائی کر رہے ہیں۔ اوہ بیٹا مسالہ بنا بنا کر باپ کو دے رہا ہے، باپ پتھروں کی جوڑائی کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خانہ کعبہ کی دیوار یہاں تک پہنچ گئی، اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہا ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ چوکی ہے، نہ کرسی ہے، اب اوپر کیسے بنائیں گے؟ ارے کچھ ہونا چاہیے نہیں، ارے بولا نہیں بھائی، ارے کچھ ہونا چاہیے نا۔ تو اب کیسے کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، وہ بڑا پتھر تھا، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، چنائی کیے۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، وہ پتھر، ارے بولو نا بھائی، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر کو وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سرکار نے گھیر دیا ہے، شیشے سے گھیر دیا ہے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے، قربان جائیے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کے قدموں کا نشان پڑ گیا اس پتھر پر، پیر کا نشان پڑ گیا۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں، چکر لگانے کو 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اب مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کا ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ کا طواف کی حاضری کرنے کی، مدینہ روضہ انور کی حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ بہت پاک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے، اور قربان جائیے، وہاں پر سب سے پہلی مسجد اللہ کے نبی نے تعمیر کی، بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ کون سی مسجد ہے بھائی؟ زور سے بولیے۔ مسجد قباء، مدینہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد ہے، مسجد قباء، پہلی مسجد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، بنائی، تعمیر کری، اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں سنو، مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا، میں نے کہا نا کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم موت کو گلے لگا لیں گے اگر مسجد نہ ہو میری، اگر میرا مدرسہ نہ ہو، ہم موت کو گلے لگا لیں گے۔ الحمدللہ ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، اپنے گھر کا ٹھکانہ نہیں، گھر کا نہیں سوچا، آج تو ہم اپنا بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ مسجد بنے نہ بنے لچھن پور کے مسلمانوں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ ایک بات یاد رکھیے، روزہ نہیں رکھے ایک سوال ہوگا، روزہ کاہے نہ رکھا، جواب دو، اللہ پوچھے گا، ایک سوال کرے گا۔ نماز کے بارے میں ایک سوال، نماز کیوں نہیں پڑھے، جواب دو۔ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیے، ایک سوال۔ لیکن